مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین، ہم آپ حضرات کی خدمت میں اپنا موضوع سخن اور اپنا مشہور موضوع رزق میں خیر و برکت کے اسباب لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلی نشستوں میں کافی گفتگو رزق میں خیر و برکت کے اسباب پر ہو چکی ہے۔ جس سبب کا ہم تذکرہ کر رہے تھے وہ صلہ رحمی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ انسان اپنے رشتے داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے، بھلائی کرے، جو رشتے دار اس سے قطع تعلقی رکھتے ہیں۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو رشتے دار تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو، صلہ رحمی کرو۔ اور جو رشتے دار تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کرتے، تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کرتے، صلہ رحمی قائم نہیں رکھنا چاہتے، ان کے ساتھ بھی تم صلہ رحمی کرو۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو۔ وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، بلکہ اسلام یہ تم کو تعلیم دیتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، بھلائی کا معاملہ کرو۔ ہمیں ایک حدیث یاد آئی کہ کتنے بھی رشتے دار ہمارے اجٹ قسم کے ہوں، ہم کو برا بھلا کہتے ہوں، ہمارے ساتھ غلط رویہ رکھتے ہوں، یہ عمل ان کا وہ خود بھگتیں گے، اس کی سزا انہیں خود ملے گی، لیکن ہمارا معاملہ ان کے ساتھ ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسے وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ بھلائی کریں، وہ ہمارے ساتھ چاہے بھلائی کریں یا برائی کریں۔ ہم صرف اس لیے ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں کہ رب العالمین کا حکم ہے کہ رشتے دار ایسے بھی ہوں، ان کے ساتھ تم بھلائی کا معاملہ کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ ان لی قرابہ، یا رسول اللہ ان لی قرابہ اصلهم ويقطعوني وأعطيهم ويحرموني وأحلم عنهم ويجهلون علي۔ وہ شخص کہتے ہیں، یا رسول اللہ ان لی قرابہ، میرے قرابت دار بڑے اجٹ ہیں، یعنی آپ تو برابر صلہ رحمی کا حکم دیتے رہے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہمارے رشتے دار بڑے اجڑ ہیں، بڑے بد دماغ ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے اصلهم ويقطعوني، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں تو وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ صلہ رحمی کرنا نہیں جانتے۔ میں ان کو دیتا ہوں تو ہمیں محروم کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 وَأَحْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان کو کچھ بھی ہمیں کہیں، کتنی بھی باتیں کہتے ہیں، کتنے بھی تانے دیتے ہیں، کتنی بھی ہماری شکایتیں کریں، غیبت چغلی ہماری وہ کرتے ہیں، تو میں سب پر درگزر کرتا ہوں۔ ہم تحمل اور بردباری سے کام لیتے ہیں، لیکن وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں، میں ان کی جہالت پر صبر کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے پر آمادہ رہتے ہیں۔ میں وَأُحْسِنُ عَلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ بھلائی کروں، میں چاہتا ہوں ہمیشہ ان کے ساتھ بھلائی کروں، لیکن ہماری بھلائی کے بدلہ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ برائی کریں۔ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، تو کب تک ایسے رشتے داروں کے ساتھ ہم صلہ رحمی کرتے رہیں؟ 3 چیزیں بیان کیا، میں 3 چیزیں ان کے ساتھ کرتا ہوں اور 3 چیزیں ہمارے ساتھ غلط کرتے ہیں۔ نمبر 1،
میں ان کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مجھے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں کوئی معمولی سے پروگرام ہو یا کوئی خوشی غمی کا معاملہ ہو، میں برابر اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں، خیریت پوچھتا ہوں، اس کے دکھ درد میں کام کرتا ہوں، لیکن اس کے برخلاف وَيَقْطَعُونَنِي، ہمارے اوپر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو کبھی وہ شکل دکھانے کے لیے ہمارے یہاں نہیں آتے، میں ان کو جوڑتا ہوں، وہ مجھے کاٹ دیتے۔ نمبر 2، احسن الیہم ویسیئون الی، میں تو ان کے ساتھ بڑی بھلائی کرتا ہوں، ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا احسان کرتا ہوں، ہمیشہ خیر اور بھلائی کرتا ہوں، لیکن یسیئون الی، ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں، کبھی ہمارے ساتھ بھلائی کا تصور ہی نہیں ان کے دلوں میں۔ نمبر 3، وَأَحْلَمُ، ہم ان سے درگزر کرتے ہیں، کچھ بھی کہہ ڈالتے ہیں، ہم اس پر صبر تحمل سے کام لیتے ہیں، لیکن وَيَجْحَلُونَ عَلَيْهِ، ہم سے کوئی معاملہ سرزد ہو جائے تو جہالت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ بدتمیزی شکوہ شکایت مار پیٹ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آخر ہم کب تک ایسے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں؟ آپ تو فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو، کوئی حد ہوگی، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ انہوں نے اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے، ہم کب تک صلہ رحمی کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، اگر تمہارے ساتھ وہ بدسلوکی کرتے ہیں اور تم ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہو تو یاد رکھو فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، تو تم نے بڑا کمال کر دیا، تم تو کامیاب ہو گئے، تم نے تو گرم راکھ ان کے منہ پر ڈال دیا۔ سنو، واقعی اگر معاملہ ویسے ہی ہے جسے تم کہہ رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں ان کو جوڑتا ہوں اور مجھے کاٹتے ہیں۔ نمبر 2، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہم ان کے طرف سے کوئی تکلیف پریشانی یا وہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں تو ہم تحمل اور بردباری سے کام لیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ کبھی تحمل سے کام نہیں، ہمیشہ جہالت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر معاملہ ویسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو اللہ کے بندے سن لے، ما زال میرا اللہ من کا ظہیر علیہم ما دمت علی ذلک، سن لو، اگر معاملہ ویسے ہی ہے جیسے تم نے کہا تو جس دن سے تمہارا سلوک رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا ہے اور تمہارے رشتہ داروں کا سلوک تمہارے ساتھ بدسلوکی کا ہے تو آئندہ بھی ایسے کرتے رہنا، کیونکہ جس دن سے تمہارے ساتھ رشتہ داروں نے بدسلوکی شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے لے کر کے آج تک ایک فرشتے کو اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کے لیے اور تمہاری طرف سے ان کے بدسلوکی کا جواب دینے کے لیے ایک فرشتے کو اللہ نے تمہارے ساتھ مقرر کر رکھا ہے، برابر ایک فرشتہ تمہارے ساتھ ہے۔ یاد رکھو، یہ فرشتہ تمہارے ساتھ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے رہو گے، ان کے ساتھ سلوک کرتے رہو گے، اور وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی جو کرتے ہیں اس پر جب تک تم صبر کرتے رہو گے تب تک ایک فرشتہ تمہارے ساتھ موجود رہے گا، اور جس دن تم ذرا سا ان کے برائی کا بدلہ برائی سے دینے لگے پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو تم سے بلا لے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ بہت بڑی تعلیم نبی علیہ السلام نے دوستو یہ دیا ہے کہ رشتہ دار اگر کچھ ظلم کریں، بدتمیزی کریں، قطع تعلقی کریں، ہماری شکوہ شکایت کرتے رہیں، ہم سے ان کو حسد ہو گیا ہو، ان چیزوں کی بنا پر ہمارے ساتھ اگر وہ بدسلوکی اور قطع تعلقی اور بدتمیزی کرتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے جیسے پیش نہ آئے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ اسلام کی بڑی پیاری تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو
لا تستوی الحسنۃ بالسیئۃ، کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا، کیوں برائی کا بدلہ برائی سے دو گے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا، لیکن کوشش کرو کہ برائی کا بدلہ تم نیکی سے دو، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو بلکہ برائی کا بدلہ تم بھلائی سے دو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے اگر تم پر وہ ظلم کرے تو معاف کر دو، اگر تمہیں وہ نہیں دیتے، تمہیں وہ غصہ دلاتے ہیں تو تم غصے کو پی ڈالو، اگر تمہارے ساتھ وہ زیادتی کیے درگزر کر ڈالو، وہ تمہارے ساتھ جہالت اور بیوقوفی حماقت کرتے ہیں تو تم تحمل اور بردباری سے کام لو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کے تحت سلام کر کے گزر جاؤ، لیکن ان کے جیسے برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بہترین تعلیم دیا کہ وہ رشتہ دار جو بدسلوکی سے پیش آتے ہیں ان کے ساتھ بھی حتی الامکان تمہیں حسن سلوک کرنا ہے اور بھلائی ہی کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا ہے اور نہ تو ان سے الگ ہو جانا ہے۔ چیزیں ہیں ناظرین، ان کو ذہن نشی کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، جیسے کہ حدیث اور قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ بدسلوکی کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کریں، کیونکہ اصل صلہ رحمی یہی ہے کہ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ قطع رحمی نہ کریں بلکہ ہم ان کے ساتھ ان کی قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی سے جائیں۔ اس لیے ہمیں ان تعلیمات کا خیال رکھنا اور ان پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان قطع رحمی کرتا ہے، جو انسان رشتے ناطے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، ایسے انسان کو کس قدر نبی علیہ السلام نے احادیث میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کتنی خطرناک وعید سنائی ہے اور کتنے خطرناک انجام کو مستحق ہو جاتا ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنی بات تکمیل کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحیم مشفق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم آپ حضرات سے گفتگو کر رہے تھے کہ انسان اگر قطع رحمی کرتا ہے تو کتنے بھیانک انجام کو پہنچ جاتا ہے، اور رحمی کرتا ہے تو کتنا خیر و برکت سے نوازا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اس حدیث کو بڑے غور سے اور توجہ سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو پیدا کر کے فارغ ہو گیا تو قامت الرحم بالعرش، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریوں کو، کیونکہ جب انسان کو پیدا کیا تو ساتھ میں رشتہ داری بھی پیدا کی، لوگوں کے پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ رشتہ داریاں بھی پیدا ہو گئی۔ رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے عرش سے آ کر کے چپک گئی اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتی ہے، ھذا مقام العائد بک من القطیۃ، اے اللہ ہم پر جو ظلم کریں گے، ہمارے ساتھ جو زیادتی اور قطع رہیں گے، میں تو یہیں آ کر چپک جاؤں گی، میں آ کر کے یہیں پناہ لوں گی۔ اللہ ہم پر ظلم ہوگا، ہمارے اوپر جو بھی ظلم کرے گا، میں تو بس ایک ہی چیز جانتی ہوں میرے رب، ہم آپ کے عرش کو پکڑ کے لٹک جائیں گے۔ ناظرین، کتنی خطرناک، کتنی بھیانک وعید ہے کہ انسان رشتے ناطے میں تھوڑا سا بگاڑ پیدا کرے تو کس قدر انسان خسارے میں۔ صلہ رحمی کہتی اللہ دنیا میں ہم پر جو بھی ظلم کریں گے، جو بھی قطع تعلقی کریں گے اور جو بھی ہمارے اندر بگاڑ پیدا کریں گے، میں تو ایک ہی چیز جانتی ہوں،
میں سیدھے آ کر کے عرش کو پکڑ کے چپک جاؤں گی۔ اللہ نے فرمایا بلا بلا اے رشتے داری، واقعی یہی جگہ ہے پناہ لینے۔ ہم زمین پر رشتے ناطے کو توڑتے ہیں، ہم زمین پر رشتے ناطے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور یہ رشتے داری پناہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش پر جاتی ہے۔ معمولی سی بات نہیں، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، اے رشتے داری میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے، اور تو نے اپنی پناہ کی جگہ بھی بہت اچھی تلاشی ہے، ہم یہی تجھے پناہ دیں گے۔ جب بھی دنیا میں کسی رشتے دار نے تم پر ظلم کیا اور قطع تعلق کی، واقعی تمہاری پناہ کی جگہ میرا عرش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رشتے داری سے کہا اما ترضینا ان اصل من وصلکی واقطع من قطعکی، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب صلہ رحمی نے کہا اللہ ہم پر ظلم ہوا تو ہم یہیں آ کر کے عرش سے چپک جائیں گے، اللہ نے فرمایا بہت اچھا ہے، تو کیا یہاں میرے عرش کو آ کر کے چپک جائے گی، پناہ یہاں لے گی آ کر کے، تو کیا میں تیرے متعلق جو تجھ پر ظلم کریں گے یا تجھ کو جو جوڑیں گے، میں اپنا فیصلہ تجھ کو سنا دوں کہ میں نے کیا فیصلہ کر رکھا ہے؟ میں نے تجھے پیدا کی، مجھے معلوم ہے کہ ہاں رشتے داری تم پر لوگ ظلم کریں گے، تجھ پر زیادتی کریں گے اور تمہارے اندر بگاڑ پیدا کریں گے، مجھے معلوم ہے، تو ہم نے اس کے لیے بھی فیصلہ کر رکھا ہے۔ جو تم پر ظلم کریں، جو تم کو توڑیں، جو تم کو کاٹیں، ہم نے ان کے بارے میں بھی اپنا فیصلہ کر رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اما ترضینا، میں تم کو بتاؤں تم خوش ہو؟ صلہ رحمی نے کہا ضرور بتائیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے فرمایا اے رشتے داری، میں نے تیرے متعلق یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اصلو موصلکی، جو تم کو جوڑیں گے میں بھی ان کو اپنے سے جوڑوں گا۔ جوڑ لینے کا مطلب میں ان کو اپنا لوں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ذرا غور کریں کہ صلہ رحمی کا یہ مقام کہ آپ اپنے رشتے داروں سے جڑتے ہیں تو اس کے عوض اللہ آپ کو اپنے سے جوڑ لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بتا رشتے داری تو خوش ہے؟ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے، فیصلہ بتا دیا، خوش ہو؟ تو رشتے داری نے کہا بلا یا ربی، رب العالمین آپ کے اس فیصلے پر میں بہت خوش ہوں۔ ہم پر جو ظلم کرے گا، ہم کو جو توڑے گا، آپ اس کو اپنے سے الگ کر دیں گے، توڑ دیں گے، اور جو میرے ساتھ بھلائی کرے گا، مجھ کو جوڑے گا، آپ اس کو اپنے سے لگائیں گے۔ اے اللہ میں اس فیصلے پر راضی اور خوش ہوں، اور یہ بڑی ہمارے لیے سعادت کی چیز ہے۔ تو ناظرین، انسان کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں صلہ رحمی کی اعلیٰ درجے کی فضیلت بیان کی گئی، اور نہایت سب سے خطرناک انجام جو ہوتا ہے وہ عذاب بھی بیان کر دیا گیا۔ عذاب یہ ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ اس کو اپنے سے کاٹ دیتے ہیں، اور بشارت یہ ہے کہ جو رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سے جوڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی کرنے والا بنائے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث سے ناظرین کو تعجب ہوگا رشتے کا نبی علیہ السلام نے کتنا خیال کیا، اللہ اکبر، کتنا خیال کیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذرا یاد رکھیے گا، یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اے لوگو، قریب تم لوگ ایک ایسا ملک، ایک ایسا شہر فتح کرو گے جہاں قیرات چلتا ہوگا، لیکن اتنا یاد رکھنا وہ شہر جب تمہیں فتح ہو جائے فاستوصوا بأہلہا خیرا، تو وہاں کے لوگوں پر اگر تم نے فتح کر لیا، غلبہ حاصل ہوا، تو اس ملک کے باشندوں پر ظلم نہیں کرنا۔ فاستوصوا بأہلہا خیرا، تو اس ملک کے لوگوں کے ساتھ تم بھلائی کرنا۔ کیوں؟
فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک وعدہ ہے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ ناظرین، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ذرا سنیں اور سمجھیں۔ اللہ رسول فرما رہے ہیں، اے میرے صحابیوں، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم لوگ ایک ایسے شہر، ایسے ملکوں کو فتح کرو گے جس ملک میں قیرات چلتا ہے، یعنی قیرات وزن، قیرات ایک پیمانہ ہے اور مقدار ہے، قیرات چلتا ہے، اور اس ملک کے لوگوں پر غلبہ پا لینے کے بعد اس ملک کے باشندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، وہاں کے باشندوں کے ساتھ خوب احسان کرنا، بھلائی کرنا۔ کیوں؟ دو چیز ہیں، ایک تو ان سے وعدہ ہے، نمبر دو ان سے رشتہ ہے، ایک ذمہ ہے، دوسرے صلہ رحمی ہے۔ اور دوسری روایت میں آیا، آپ نے ساتھ فرمایا، جب تم فتح کرنا تو فَآسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا، وہاں فتح کرنے کے بعد وہاں کے باشندوں کے ساتھ خوب خیر کا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا۔ کیوں؟ ان کے ہاں اس شہر کے لوگوں سے ذمتاً وسحرا، تمہارا سسرالی رشتہ ہے اور وہاں کے لوگوں سے تمہارا وعدہ بھی ہے۔ سسرالی رشتہ، ذرا غور کرو، سسرالی رشتہ ہے اور وہاں کے لوگوں سے تمہارا ذمہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کی بنا پر اس ملک کو فتح کرنا تو وہاں کے باشندوں کے ساتھ احسان و سلوک اور خوب بھلائی کرنا۔ ناظرین، وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحيم مشفق متعطف